الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتهم مصيبة فقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. سیرت ختم مرتبت کے سلسلے کی مجموعی طور پر آج تقریر نمبر 81 اور موجودہ سال کی دوسری تقریر ہے. سال گزشتہ جنگ احد کے حالات بیان ہو رہے تھے اور اگرچہ خود جنگ کے حالات تو مکمل طور پہ بیان ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میدان جنگ سے متعلقہ کچھ باتوں کا بیان رہ گیا تھا. اس لیے اس سال کی پہلی تقریر جو گزشتہ منگل کو ہوئی اس میں بھی عنوان جنگ احد ہی رہا اور آج یہ موضوع انشاءاللہ مکمل طریقے سے سمیٹ لیا جائے گا. بات یہ ہو رہی تھی کہ جنگ احد ہمارے سامنے انسانوں کے دونوں قسم کے کردار پیش کر رہی ہے. اس میدان احد نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ کون ہیں جو اسلام لانے کے بعد اپنے اس وعدے میں اس دعوے میں سچے نکلے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ہم ہر شے قربان کر دینے کو تیار ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دعوے تو بڑے لمبے چوڑے تھے لیکن جب وقت امتحان آیا تو وہ میدان جنگ سے تیر پھرا کے بھاگے. جیسا کہ گزشتہ منگل کو بھی یہ بیان ہوا کہ جتنی بھی جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی ہیں ان میں جنگ احد سب سے زیادہ جانی نقصان والی جنگ ثابت ہوئی، اس لیے کہ یہ وہ لڑائی ہے کہ جس میں 70 یا 71 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کفار مکہ صرف 28 جہنم حاصل ہوئے. اس سے پہلے کی لڑائی جنگ بدر مسلمانوں کا نقصان صرف 14 اور کافروں کو 70 لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگنا پڑا. کہاں بدر کی لڑائی میں 70 کافر مارے گئے اور کہاں احد کی لڑائی میں صرف 28. اگر یہ کہنا تو غلط ہے کہ مسلمانوں کو شکست اس لیے کہ بہرحال مدینہ محفوظ رہا، اسلامی حکومت محفوظ رہی اور ظاہری اعتبار سے پیغمبر اسلام کی ذات محفوظ رہی. تو احد کی لڑائی اختتام کو پہنچی اس نتیجے کے ساتھ کہ مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن اتنا شدید نقصان. اب اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مخصوص روایت ہے جو تفسیر عیاشی میں بھی نقل ہوئی، تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ روایت نقل ہوئی، تفسیر صافی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. قطب راوندی نے بھی معجزات رسول کے ضمن میں اس روایت کو لکھا اور علامہ مجلسی نے بھی بہار اور حیات القلوب دونوں کتابوں میں اس کو نقل کیا. اور وہ روایت کہ آخر جنگ احد مسلمانوں کو اتنا شدید نقصان کیوں برداشت کرنا پڑا، یہ روایت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کی تفسیر میں معصوم نے بیان فرمائی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 وہ کہ جس کی تلاوت آج کے خطبے کے بعد کی گئی. ترجمہ ہو رہا، ترجمہ یہ اولما اصابتکم مصیبت فقد اصبتم مثلیھا، کہ اے مسلمانوں جب تم پر ایک مصیبت نازل ہو، اولما اصابتکم مصیبہ، تم سے ایک مصیبت نازل ہو جبکہ فقد اصبتم مثلیھا، تم لوگ اس سے دوسری مصیبت دوسروں پہ نازل کر چکے تھے. اب یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی خلاصہ یہ کہ تمہیں ایک امتحان دینا پڑا، ایک مصیبت میں مبتلا ہوئے جبکہ اس سے دوگنا نقصان تم دوسروں کو پہنچا چکے ہو. قلتم ان ھذا، تو جب تم پر آدھی مصیبت آئی تو تم کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا. قال اے رسول کہہ دو ہوا من عند انفسکم،
یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، یہ تمہاری اپنی خرابی، جس کی وجہ سے تمہیں اتنا بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں معصوم کہتے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی، یہ روایت اب جو میں پڑھ رہا ہوں عام طور پہ ممبروں سے کم پڑھی جاتی ہے، ہاں کتابوں میں سب میں لکھی، لیکن ممبروں سے اس کا بیان کم ہوتا۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو 140 کافروں کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ یاد رکھیے 140، 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنے، 70 اور 70 140، تو 70 تو بدر کی لڑائی میں ختم ہو گئے تھے، 70 قیدی بنے۔ جب ان کو قیدی بنا کے لایا گیا تو ان کے ساتھ مال غنیمت بھی آیا۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو 70 قیدی بن کے آئے ہیں یہ سب کے سب وہ کفار ہیں جن کی ساری زندگی مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہوئے گزری، ان سب کو قتل کر دو، اور جو مال غنیمت ہے سب کو جلا دو، کافروں کا مال ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ بس اتنا پیغمبر نے کہا، اور مدینے کے مسلمانوں پیغمبر اسلام سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ خصوصاً بعض ایسے لوگوں نے جو رسول کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سب ہیں تو ہماری قوم والے، یہ کافر ہیں مسلمان لیکن ہیں تو ہمارے ہم قوم، ان میں سے 70 مارے جا چکے ہیں، اب باقی 70 کو ہم کیوں قتل کریں، ان کے بدلے میں پیسے کیوں نہ لے لیں ان کی قوم سے، فدیہ لیں اور ان کو آزاد کر کے جائیں۔ اس بڑی کثیر تعداد کے اندر مسلمان پیغمبر اسلام سے مالی مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ پیغمبر کا کہنا ہے کہ کافر اور تکلیف پہنچانے والا کافر پکڑا گیا تو قتل کر دو، اور ان مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم ان سے پیسے کیوں نہ کمائیں، انہیں واپس کریں ان کے رشتے داروں کو اور ان سے فدیہ لیں۔ جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو بارگاہ الہی وہی آئی کہ حبیب یہ مسلمان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کفار کو بیچ کے اس کے بدلے پیسے حاصل کیے جائیں، بیچنے کا لفظ تو میں نے کہا یعنی انہیں ان کی قوم اور رشتے داروں کو واپس کرو اور پیسے لو، تو اگر مدینے والوں کا یہی خیال ہے تو اے حبیب ان سے کہہ دو کہ پھر اتنے کافر تم آزاد کرو گے، اتنی قربانیاں تم کو بعد میں دینا پڑیں گی۔ اس وقت مسلمانوں میں اتنا جوش تھا کہ بغیر غور کیے ہوئے کہ ہم سے کیا کہا جا رہا، سب نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے رضامندی آ رہی، یعنی یہ تو ایک طرح کی رضامندی ہو گئی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری بات مانی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم اتنی جانی قربانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب نے کہا اللہ کے رسول اگر اللہ ہم کو اختیار دے رہا کہ ہم کافروں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے ہیں تو ہم اس پر راضی، ہم اس پہ تیار۔ پورا غور نہیں کیا کہ ساتھ میں خدا نے اور کیا شرط لگائی۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد جو 70 قیدی پکڑے گئے ان کو واپس کیا گیا اور ان کے بدلے میں ان کے خاندان والوں سے فدیہ لیا گیا۔ 1 سال گزرا اور وہی 70 قیدی جو اس دن آزاد ہوئے ان کی تعداد کے برابر آج احد کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا۔ احد کی لڑائی اختتام کو پہنچی، لوگوں نے ایک مرتبہ پیغمبر کو گھیرے میں لی اور قرآن کا جملہ قل تم ان ھذا، اے رسول یہ کیا ہو گئے، خدا نے تو ہم سے وعدہ کیا کہ جب ہم اس کے راستے میں نکلیں گے وہ ہماری مدد کرے گا، اور یہاں اتنی کثیر تعداد میں جانی نقصان۔ پیغمبر وہی جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا، قل ھوا من عند انفسکم، اے رسول کہہ دو یہ تمہارا خدا سے کیا ہوا ایگریمنٹ تھا، اس وقت تو تم بڑھ بڑھ کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم اس پہ تیار کہ ہم کافروں کو آزاد کر کے پیسے کمائیں اور بعد میں ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے۔ جتنے کافروں کو تم نے آزاد کیا اتنے مسلمانوں کو آج شہادت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جنگ احد کے بارے میں جہاں ایک طرف اس کے ذریعے خدا نے مسلمانوں کا امتحان لیا، وہاں یہ روایت بھی ہمارے پاس آ رہی کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے پیغمبر کی رائے کے سامنے اپنی رائے چلا دی اور اکثریت کی وجہ سے ایک خدا سے ایک معاہدہ کر جو غلطی کی غلطی ان مانو کہ پیغمبر کی رائے آ گئی اس کے بعد اپنی رائے پیش کرنا یہ غلطی۔ بہت کی لڑائی اس طرح سے ان مسلمانوں کے ایک وارننگ بھی تھی، ایک تازیانہ عبرت بھی تھا، ایک یاد دہانی بھی تھی کہ مسلمانوں خبردار رسول کی خواہش کے آگے اپنی خواہش کو کبھی نہ چلانا، ورنہ اس قسم کا نقصان تمہیں آئندہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ مہاراج بہت کی لڑائی اختتام کو پہنچی اور کوئی بھی وجہ کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، لیکن انہی شہادتوں کے درمیان ہمارے سامنے عبرت کے درس بھی آ رہے۔ اگر ایک طرف وہ لوگ آتے ہیں کہ جو شہادت حاصل کر کے
اپنے ثواب کو کھو رہے ہیں۔ یاد کیجیے اس نوجوان کا واقعہ جو خودکشی کر کے اپنے پورے ثواب کو کھو رہا، یا یہ واقعہ جو خیر ہر معاشرے کے اندر بزرگوں اور جوانوں میں ایک اختلاف پایا جاتا، بہت کی لڑائی میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا۔ ایک مسلمان اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکا، نام اس کا حافظ اور بہت زیادہ محبت ظاہر کرنے والا، پر بڑھ کے اسلام کی حمایت میں بولنے والا، جنگ عہد اختتام کو پہنچی اور ایک مرتبہ اس کے گھر اس کے جوان بیٹے کو لایا جا رہا جو بہت کے میدان میں زخمی ہو کے آیا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ اس وقت تک تو انسان کو دین بھی پسند آتا، شریعت بھی پسند آتی، اسلام بھی پسند آتا، اللہ اور رسول بھی پسند آتے ہیں، جب تک کہ اپنا کوئی ذاتی نقصان نہ ہو۔ لیکن جہاں نقصان ہوا بس اب اسی اسلام کے خلاف، اب اسی شریعت کے خلاف، اب اسی دین کے خلاف انسان ہو جاتا۔ ایمان کا یہی امتحان کہ فائدے کی حالت میں ایمان کا نام تو ہر آدمی لے سکتا، اصل مومن وہ کہ نقصان کی حالت میں بھی ایمان میں برقرار رہے۔ حافظ ویسے تو بہت شروع کے اسلام لانے والوں، ہر جگہ بڑھ بڑھ کے اسلام کی بات کرنے والا، بہت سی لڑائی میں اسے ذاتی نقصان ہوا۔ اس کا اپنا جوان بیٹا زخمی حالت میں اس کے گھر میں لایا گیا، جس کا نام تھا یزید ابن حاتم۔ جس وقت یہ جوان باپ کے گھر میں آتا، اکلوتا بیٹا، جوان بیٹا، باپ کی آنکھوں کے سامنے زخمی، اور پھر اس کی حالت خراب ہونے لگی، موت کے آثار بالکل یقینی ہو گئے۔ قریب کھڑے ہوئے لوگ ایک مرتبہ اسے تسلی دینے لگے، تم شہید ہونے جا رہے ہو، شہید ہونے والے کا اتنا بڑا رتبہ، جنت کی کھلا نعمت تمہارے لیے، جو کچھ قرآن شہدا کے لیے وعدے کیے تھے۔ اگرچہ اب تک وہ آیت تو نازل نہیں ہوئی جو شہدا کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور ہو گئی آج تک، لیکن اس کے علاوہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تو قرآن نے کئی دفعہ کیا۔ بس ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے جب اپنے جوان بیٹے کے بستر کے قریب لوگوں کو جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے سنا تو غصے کے عالم میں آ گئے، کہا کہ بے وقوف بنا کے تم نے میرے بیٹے کو میدان میں بھیج دیا، کیا پتا یہ ساری باتیں سچی ہیں یا جھوٹی، تم یہ کہتے رہو لیکن دیکھو تو صحیح کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو رہا، میرا بیٹا مارا جا رہا، اور فضول باتوں کے اوپر، خیالی باتوں کے اوپر پتا نہیں یہ ساری باتیں سچی ہوں گی یا سچی نہیں ہوں گی۔ جنگ عہد ہمارے سامنے یہ کردار بھی آ رہا کہ جس کا بیٹا مقام شہادت کو حاصل کرنے کے قریب ہے، لیکن باپ اپنے ذاتی نقصان کی بنا پر اب اللہ کو بھی بھولا، اب رسول کو بھی بھولا، اب دین کی خاطر قربانی دینے کے جذبے کو بھی بھولا۔ لیکن یہ بات بھی صحیح کہ جہاں ایک طرف ایسے کردار آئے تو دوسری جانب وہ کردار بھی آئے کہ جن کا کچھ تذکرہ گزشتہ منگل کو ہوا، اور ایک اس میں سے کم از کم اتنا اہم واقعہ ہے کہ آج اس کو بیان کر کے پھر ہم اپنے موضوع پہ آگے بڑھیں۔ عمر ابن جموح، ان کا واقعہ تمام علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس لیے کہ اس ایک واقعے کئی بشارتیں جمع ہو گئی، کئی لوگوں کا کردار ہمارے سامنے آ گیا۔ اگر حاتم جیسے بزرگ جو اپنے جوان کی شہادت قبول کرنے کو تیار نہیں، اگر عثمان جیسے نوجوان جو دین کی خاطر میدان میں نہیں نکلے بلکہ قوم کی خاطر میدان میں آئے، تو ہمارے سامنے یہ مثالیں بھی ہیں۔ عمر ابن جموح یہ وہ شخص جو اللہ کے رسول سے بالکل شروع میں ایمان لا رہا، اور اس کے 4 جوان بیٹے، ان کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ جہاں رسول جائے تو میں رسول کے محافظ بن کے ان کے ساتھ جانا۔ بہت کی لڑائی سے پہلے جتنی لڑائیاں ہوئی سب میں اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بھیجا، اور عہد کی لڑائی سب سے زیادہ سخت لڑائی بننے والی اس میں بھی اپنے 4 بیٹوں کو بھیج رہا۔ 4 بیٹوں کو بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی میدان میں جانا چاہیے، جبکہ اس کے بعد اس کے ساتھ 2 ایسی باتیں جن کی وجہ سے اس پر جہاد ثابت، ایک تو عمر کے اعتبار سے بہت بوڑھا، اور ساتھ کسی حادثے کے نتیجے لنگڑا بھی ہو گیا یا لنگڑے بھی ہو گئے، چنانچہ ان دونوں وجوہات کی بنا پہ جہاد ثابت۔ بہت زیادہ اصرار کیے، گھر والے، رشتے دار، خاندان والے منع کرتے رہے کہ آپ کے لیے تو حکم جہاد آیا ہی نہیں، مگر گھبرا کے کہنے لگا کہ جنت میرے اتنے قریب ہے کہ مجھے یہ اچھا محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے سامنے جنت اور میں اسے چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹانگوں والے اپنی صحیح ٹانگوں سے دوڑ کے جنت کی جانب جائیں، لیکن لنگڑاتا ہوا صحیح میں بھی جنت کی جانب جانا چاہتا ہوں۔ آخر اس کے رشتے دار اسے پیغمبر کے پاس لائے، اللہ کے رسول آپ ہی اسے سمجھائیے۔ پیغمبر نے قرآن کی آیت پڑھی، وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ۔ یاد رکھ، اندھے آدمی کے لیے جہاد ثابت، علی الْأَعْرَجِ لنگڑے آدمی کے لیے جہاد ثابت، وَلَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ اور بیمار آدمی کے لیے جہاد ثابت۔ کہا کہ خدا آپ پر سے جہاد معاف کر چکا، مگر
ان کا یہی جواب تھا اللہ کے رسول، اگر مجھے جنت مل رہی تو آخر یہ میرے رشتے دار میری جنت کے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہے؟ پیغمبر نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو ان کے رشتے داروں سے کہا کہ انہیں ان کے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ یہ واپس گھر سامان جنگ تیار کر کے نکلے اور گھر سے نکلتے نکلتے ایک دعا ان کی زبان پہ آتی ہے، اللہم ارزقنی شہادہ، پروردگارا مجھے توفیق شہادت دینا، ولا تردنی الی اہلی، خدا بندہ میں اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہ آؤں۔ یہ دعا کر کے میدان کی جانب چلے۔ 4 بیٹے تو جا ہی چکے اور پھر ان کے ساتھ ان کے صالح یعنی ان کی بیوی کے سگے بھائی بھی میدان میں جا رہے ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ اور یہ کون عبداللہ ہے؟ یہ جابر ابن عبداللہ کے والد، یعنی یہ شخصیت جن کا تذکرہ ہو رہا کہ جابر ابن عبداللہ کے سگے پھوپھا، تو جابر ابن عبداللہ ہے انصاری کے والد، اور یہ بزرگ جو ان کے بہنوئی اور سالے دونوں چل رہے ہیں۔ اچھا، جابر ابن عبداللہ ہے انصاری کے والد، وہ چند دن پہلے خواب دیکھ چکے ہیں، اس خواب کی وجہ سے ان کو میدان میں جانا۔ جابر ابن عبداللہ کے والد جن کا نام عبداللہ، تو ہر جابر کا نام سن کے سمجھ جائے، عبداللہ کے بیٹے جابر، تو جابر کے جو والد ہیں عبداللہ، انہوں نے چند دن پہلے اپنے بچپنے کے دوست کو خواب میں دیکھا۔ بچپنے کا دوست جن کا نام تھا مبشر ابن منذر، جابر ابن عبداللہ کے والد یعنی عبداللہ کے بچپنے کا یہ دوست جنگ بدر میں شہید ہوا۔ بچپنے کی دوستی، تو شہادت کے بعد عبداللہ کو اکثر اپنا یہ دوست یاد آتا تھا۔ 1 سال گزر گئے، چند دن پہلے خواب میں اپنے اس دوست کو دیکھا اور بڑے آرام کے ساتھ ایک باغ کے اندر ٹہلتے۔ جابر کے والد اپنے دوست سے سوال کرتے کہ تمہاری کیا حالت؟ الحمدللہ، بڑی خیر و عافیت کے ساتھ اور نعمتوں کے درمیان بیٹھا۔ جابر کے والد سوال کرتے ہیں لیکن تم تو میدان میں شہید ہوئے تھے؟ کہا کہ ہاں، یہ ساری نعمتیں مجھے شہادت کے بعد ہی ملی، اور میں اس وقت تمہارے پاس خواب میں آیا ہوں کہ میں صرف یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ عنقریب تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو، ہم تمہارا کسی باغ میں انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن، ابھی بہت سی لڑائی کے کوئی آثار نہیں، یہ رمضان کی کوئی تاریخ ہے، اگلے دن پیغمبر کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، اپنے شہید دوست 1 سال کے عرصے کے بعد اس رمضان، بہت سی بدر کی لڑائی پچھلے رمضان میں ہوئی، اس رمضان میں دیکھا۔ پیغمبر نے کہا تمہارا خواب سے بتا رہا کہ عنقریب تمہیں بھی رتبہ شہادت ملنے والا۔ اور پھر جیسے ہی جنگ عہد کا اعلان ہوا، جابر کے والد خواب تو دیکھے ہوئے تھے، مرتبہ دوڑ کے آئے اور مجاہدین کی صف اول میں شامل ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بھانجے بھی، ان کی بہن کے 4 بیٹے، پھر بعد میں ایک مرتبہ بہنوئی بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ یہ پورا خاندان میدان جنگ میں پہنچ چکا۔ لڑائی کے واقعات تو گزشتہ سال بیان ہو گئے، جنگ اختتام کو پہنچ چکی، اور اس جنگ جابر ابن عبداللہ کے والد بھی شہید ہوئے، اور یہ بزرگ عمر ابن جموح یعنی ان کے بہنوئی یہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے 4 میں سے ایک بیٹے کو بھی رتبہ شہادت ملا۔ 3 بیٹے زندہ رہے، 4تھا بیٹا شہید ہو گئے۔ اب ان کی بیوی جن کا نام ہند جابر کی پھوپھی، وہ ایک مرتبہ چلتی ہے میدان کی جانب، کیسی محترم خاتون، اور کیا حوصلہ، کیا جذبہ، کیا ہمت، میدان میں پہنچی۔ 3 جوان بیٹوں سے ملاقات، اطلاع ملی کہ میرا شوہر بھی شہید ہوا، اطلاع ملی کہ میرا سگا بھائی یعنی جابر کے والد بھی شہید ہوئے، اطلاع ملی کہ میرا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ وہ محترم خاتون، چہرے پہ قتل کوئی آثار پریشانی اور غم اور مصیبت نہیں، اپنے ساتھ اونٹ کو لے کے آئی، چنانچہ یہ تینوں لاشیں ان اونٹوں کے اوپر لا دیں اور واپس چلی۔ اب جس وقت یہ عہد کے میدان سے مدینے کی جانب آ رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جابر کئی دفعہ سیرت رسول میں تذکرہ گزرا کہ جابر مدینے کے پرانے باشندے، مدینے میں جو مہاجر آئے تھے مکے سے، ان کے لیے تو دفن کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو مدینے کے پرانے باشندے وہ یہ چاہتے تھے، اور ہر شخص یہ خواہش کہ ہمارا جو رشتے دار مرے اسے بزرگوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ یہ عمر کی بیوی ہندا، مدینے کی پرانی باشندہ، اپنے خاندان کے 3 لاشیں لے کے چل رہی۔ یہ محترم خاتون، شوہر کا لاشا، بیٹے کا لاشا، سگے بھائی کا لاشا یعنی جابر کے والد کا، یہ 3 لاشیں لے کے چل راستے میں انہیں مدینے کی وہ خواتین میں جو پیغمبر کی شہادت کی خبر سن کے آ رہی، جن میں پیغمبر اسلام کی کچھ ازواج بھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دریافت کیا، کیا بات، بہت خوش نظر آ رہی۔ ہندا نے جواب دیا کہ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ مدینے سے پریشان ہو کے نکلی کہ شاید اللہ کے رسول شہید ہو گئے، مگر اللہ کے رسول خیر و عافیت کے ساتھ۔ اتنی خوشی ان کے چہرے پہ نظر آئی کہ جب ان عورتوں نے بات کے پوچھا
کہ پیغمبر تو بچ گئے، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کہا کہ یہ لاشیں لے کے جا رہی، ان عورتوں کو یقین نہیں آئی کہ ارے کسی عورت کا شوہر بھی مارا جائے، سگا بھائی بھی مارا جائے، حقیقی بیٹا بھی مارا جائے، وہ اتنی خوش، وہ اتنے مسرت کے عالم میں یہ عید منا رہی اور بار بار کہتی کہ پیغمبر زندہ اور سلامت ہے، اس کے بعد اب کوئی غم نہیں، یہ تینوں لاشیں لے کے چل رہی۔ پیغمبر اسلام کی بیویاں ان کے اس جذبے کو دیکھ کے حیران، وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگی کہ ایسی محترم خاتون جو اپنے گھر کا ماتم نہیں کر رہی، تھوڑا ہمیں ان کو فرصہ دینا چاہیے۔ لیکن جہاں عہد کا میدان ختم، سرحد آگے مدینہ شروع ہو رہا، بس ایک مرتبہ وہ اونٹ رک گیا۔ اب یہ محترم خاتون اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ پوری کوشش کر رہی کہ اونٹ کو آگے بڑھائے، اونٹ آگے جانے سے انکار کر رہا۔ پیغمبر اسلام کے خاندان کی ان خواتین نے کہا کہ اے ہند، شاید تم ان اونٹوں پہ زیادہ وزن لاش دیا، کچھ اور اونٹ کرائے پہ لو اور لاشوں کو دوسرے اونٹوں پہ رکھو، ایک ہی اونٹ پہ تینوں لاشیں۔ ہند نے کہا کہ نہیں، میرا یہ اونٹ عرب کے باقی اونٹوں سے ویسے ہی طاقتور، دگنا وزن اٹھاتا ہے عام زندگی، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر جہاں سے لاشیں مجھے ملے وہاں سے یہاں تک تو یہ بڑے آرام سے آیا، اگر وزن زیادہ تو راستے میں کہیں تو محسوس ہوتا کہ اس مقام پہ آ کے کیوں رک گیا۔ اور پھر عجیب بات، جیسے ہی اونٹ کے رخ کو پھیرا گیا اور اسے چلایا گیا واپس بہت کی جانب، وہ اونٹ پھر خوشی کے عالم میں چلنے لگا، اور جیسے ہی مدینے کی جانب لے جایا جاتا اونٹ رک جاتا اور جاتا، آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا۔ پیغمبر کے گھرانے کی خواتین یہ سمجھ رہی کہ اونٹ تھکا ہوا، مگر یہ شہیدوں کی ماں، شہیدوں کی بہن، شہید کی بیوہ، وہ کہہ رہی ہے کہ ضرور اس میں کوئی راز ہے، اونٹوں کو لے کے میدان عہد میں آئی۔ یہ وہ وقت ہے کہ پیغمبر اسلام باقی شہیدوں کی لاشیں جمع کروا رہے ہیں۔ ان قریب پہنچی اللہ کے رسول، میرے شوہر کو تو آپ پہچانتے ہیں، میدان میں جانے سے پہلے آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے شوہر نے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی دعا کی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، یہ جملہ کہا تھا کہ اللہم ارزقنی الشہادہ ولا تردنی الی اہلی، پروردگارا مجھے شہادت نصیب فرما اور میں اپنے گھر کی جانب واپس نہ آؤں۔ پیغمبر نے کہا یہی دعا ہے جو خدا قبول کر چکا۔ یہ اونٹ اسی لیے آگے بڑھنے سے انکار کر رہا، وَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ شہید کی دعا رد نہیں ہونا چاہیے۔ ان لاشوں کو باقی شہیدوں کے لاشوں کے ساتھ رکھو، یہ سارے لاشیں ایک ساتھ دفن ہوں گے، یہ سارے لاشیں رکھ دیے گئے۔ اب پیغمبر اسلام ان لاشوں کو ترتیب دے رہے، اتنے میں پیغمبر کی نگاہ اسیرم کے لاشے پر پڑی۔ پیغمبر نے کہا کتنے خوش قسمت کہ ایک سجدہ کیے بغیر جنت میں چلے گئے۔ میدان عہد کا یہ وہ شہید اسیرم الف سواد یہ رے بھی کہ یہ اسی دن صبح سویرے اسلام لائے تھے جس دن یہ عہد کی لڑائی، اور نماز ظہر کا وقت آنے سے پہلے ہی یہ مرتبہ شہادت میں فائز ہو گئے۔ چنانچہ ان کے اسلام لانے اور شہید ہونے کے درمیان کسی نماز کا وقت بھی نہیں آیا تھا، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور سیدھے کے بارگاہ الہی میں پہنچ گئے۔ جب ان کا لاشا ان لاشوں کے درمیان پیغمبر کو ملا تو خاص پیغمبر نے ان کا نام لے کے ان کو مبارکباد دی۔ اے اسیرم، کتنے خوش وقت و خوش قسمت، ایک سجدہ انجام دیے بغیر جنت میں پہنچ چکے ہو۔ سارے لاشیں جمع ہو گئے۔ اب یہ تفصیل تو پچھلے سال آ چکی کہ جب جناب حمزہ کا لاشا پیغمبر اور مسلمانوں نے دیکھا تو عام مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی، وہ واقعہ تو بیان ہو چکا۔ اب صرف اس کا اختتام، یہ سارے لاشیں آ گئے۔ اتنے جناب حمزہ کے لاشے کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہوا، شہید جس لباس میں مرتا اسی میں اس کو دفن کیا جاتا، شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں، شہید کا اپنا لباس اس کا کفن۔ مگر جناب حمزہ کے لاشے پر جہاں دیگر مظالم ہوئے کہ جناب حمزہ کا جگر چاک کیا گیا، جناب حمزہ کے ناک اور کان کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا گیا، وہاں ایک ظلم یہ ہوا کہ جناب حمزہ کے لباس کو لوٹا گیا۔ جو کچھ کربلا میں بعد میں سب کچھ ہوا، جناب حمزہ کی لاشیں ایک چھوٹے پیمانے پہ یہ مظالم اسی خاندان یزید کی جانب سے عہد کی لڑائی میں گزر چکے ہیں۔ جناب حمزہ کا لباس ٹوٹا جا چکا، عہد کے میدان کا واحد لاشا جو بے لباس تھا، چنانچہ اب ضرورت پیش آئی کہ ان کو کفن دیا جائے۔ پیغمبر اسلام کے کندھے پر چادر یمانی، یہ وہی چادر کہ آج بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس چادر کو ڈھونڈا کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام کی پسندیدہ چادر، پیغمبر یمن کی بنی ہوئی چادر کو اوڑھتے تھے جو کرد یمانی کہلاتی۔ پیغمبر کے کندھے پہ چادر، وہی چادر اتار کے جناب حمزہ کے لاشے پہ ڈالی گئی۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ چادر چھوٹی تھی، جناب حمزہ کا خط بڑا۔ اب اگر یہ چادر
سر کی جانب سے ڈالی جائے پیر کھل جاتے ہیں، پیروں کی جانب سے ڈالی جائے پیر چھپائے جائے تو سر کھل جاتا۔ پھر پیغمبر نے حکم دیا کہ اس چادر کو سر سے ڈالو اور جو کھلے ہوئے پیر یہاں پہ تازہ گھاس ڈالی جائے۔ اب سنیے وہ واقعہ جو 46 سال کے بعد پیش آیا۔ یہ جنگ احد سن 4 ہجری میں ہوئی، 46 سال گزر گئے، سن 50 ہجری آ گئے، ایک پوری نسل بلکہ 2 نسلیں گزر گئے کہ ایک مرتبہ احد کے میدان میں سیلاب آ گئے، پہاڑی علاقہ، بارشیں بہت زیادہ، بارشوں کا پانی یہاں سے گزرا۔ یا یہ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو حکمران اس نے جان بوجھ کر شہدائے احد کی قبروں کو کھلوایا اور ان قبروں کی توہین کرنا چاہیے۔ اب وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مناسب نہیں ہے ممبر سے، تاریخوں میں پایا جاتا۔ بہرحال یا سیلاب آئے یا اس وقت کے حاکم میں جو سن 50 ہجری میں حکومت کر رہا جان بوجھ کر شہدائے احد کی قبروں کو کھولا، مدینے میں اعلان کرا دیا گیا کہ یہ قبریں کھل گئی، جس کے بزرگ یہاں دفن ہے وہ آ کے زیارت کر دیں۔ مدینے والے چوک در چوک، گروہ در گروہ بڑی تعداد میں یہاں پہنچے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اب تک زندہ، آپ کو پتا کہ یہ پیغمبر کے بزرگ ترین صحابیوں میں شامل ہوں، 5ویں امام کے زمانے میں جا کے ان کا انتقال ہوا، یہ تو زندہ، ان کے اپنے باپ بھی اسی میدان احد میں دفن، وہ بھی دوڑ گیا، دوسرے لوگ بھی دوڑ گیا، تو سب نے یہ دیکھا احد کے سارے شہید قبروں کے اندر اس طرح سے لیٹے ہوئے جیسے کوئی آدمی اپنے سونے کے کمرے میں بیڈ روم میں آرام کرتا، اور حالت یہ کہ ان کے لاشیں اتنے تر و تازہ کہ وہ گھاس جو ڈالی گئی تھی جناب حمزہ کے پاؤں پر، وہ گھاس سب تر و تازہ، شہید کا جسم تو چھوڑے اس سے جو گھاس مس ہو گئی، 46 سال گزرنے کے باوجود وہ گھاس بھی تر و تازہ نظر آ رہی، اور حالت یہ کہ ایک شہید کا ہاتھ سر پر، ہاتھ کو ہٹایا گیا، خون جاری ہو گئے، زخمی تھا وہ، زخم کا خون روکنے کے لیے شاید اس نے ہاتھ رکھا، اسی حالت میں پیغمبر نے دفن کر دیا۔ اب اس کے وارثوں ہاتھ ہٹانا چاہا کہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کے پہلو میں لے آ، جیسے ہی ہاتھ ہٹایا ایک مرتبہ خون کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جیسے ہی یہ منظر سب نے دیکھا کہا کہ لاشوں کو اسی حالت میں رکھیں، قبروں کو دوبارہ دفن کیا جائے۔ اس آخری جملے سے یہ پتا چلتا دوبارہ دفن کیا جائے شہیدوں کو، قبروں کو اسی طرح بند کر دو۔ اس آخری جملے سے یہ پتا چلتا کہ یہ قبریں خود بخود نہیں کھلی تھی بلکہ جان بوجھ کے ان کو کھولا گیا تھا۔ اب کیوں کھولا گیا وہ وہی اس زمانے کے حاکم کی شرارت، اور کیوں یہ شرارت کی گئی وہ تاریخ کا بہت ہی لمبا واقعہ۔ اتفاق سے حاکم وہی جو احد کے میدان میں مسلمانوں کا بدترین دشمن بن کے آیا تھا، شاید یہ بات کی کسی موقع میں تفصیل آئے۔ تو احد کے شہیدوں پیغمبر اسلام نے ان کے اپنے لباس میں دفن کیا، صرف جناب حمزہ جو کہ لباس لوٹا جا چکا، چادر ڈالی اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈالی گئی۔ اس کے بعد نماز جنازہ شروع ہوئی۔ جناب حمزہ کی نماز جنازہ پیغمبر نے اکیلے پڑھی۔ اس کے بعد جو باقی احد کے 69 شہید، ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا، جناب حمزہ کی میت رکھی اس کے ساتھ ملا نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ اسلام ہر جنازے کی نماز الگ بھی ہو سکتی اور 2 جنازوں کی نماز ملا کے بھی جائز، 3 جنازوں کی نماز ملا کے بھی جائز۔ پیغمبر جناب حمزہ کی نماز جنازہ میں یہ خصوصیت پڑتی کہ ایک مرتبہ تو الگ پڑھی، اس کے بعد باقی 69 شہیدوں میں سے ہر ایک کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی مگر جناب حمزہ کے جنازے سے ملا کر۔ اسی لیے ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ جناب حمزہ کی بھی نماز جنازہ ہوئی، 70 مرتبہ جناب حمزہ کے جنازے پہ یہ نماز ہوتی، نماز مکمل ہو گئی۔ اب مسلمان بہت زیادہ تھکے ہوئے، احد کی لڑائی سخت ترین لڑائی، اکثر مسلمان زخمی، مسلمانوں کے 2 ہی گروہ جو بھاگ گئے تھے، جو بھاگ گئے تو بھاگ گئے، لیکن جو میدان میں ڈٹے رہے یا بعد میں واپس میدان میں آ گئے یہ سب زخمی، سارے مسلمان زخموں سے چور چور، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو صحیح اور سالم۔ جناب سارے دن کی لڑائی، زخم، خون کا جاری ہونا، ہر ایک خطا ہوا۔ نماز جنازہ تو پیغمبر نے 70 پڑھوائی، 70 نماز جنازہ۔ دفن کا وقت آیا، بہت سی زمین ویسے ہی بڑی پتریلی زمین، وہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، نرم مٹی نہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور ایک جملہ تھا امی حمزہ فلا ہوا سیلا، اور میرا چچا حمزہ اس کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں۔ پھر کتنا پیغمبر ارشاد فرماتے اور آگے بڑھتے ہیں۔ انصار یعنی مدینے کے پرانے باشندے تھے، ان کے 2 بڑے سردار سعد ابن معاذ اور حسین، انہوں نے یہ جملہ سن لیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا پیغمبر نے کسی سے کوئی شکایت نہیں، بس اتنا کہا کہ سب اپنے مرنے والوں کو رو رہے ہیں، میرا چچا حمزہ کیا اس کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں؟ یہ کہہ کے آگے بڑھے اور سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ انصار کے یہ 2 سردار جو پیغمبر کا جملہ سن چکے ہیں، سڑک
گھبرا گئے. اسی وقت اسی گھنٹے سارے قبیلوں میں پیغام بھجوا دیا گیا کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ پیغمبر کو اس بات کا دکھ ہو رہا کہ ان کے چچا کا کوئی ماتم نہیں کر رہا. بند کرو اپنے گھر والوں کا ماتم, جاؤ پہلے خانہ رسول اور وہاں جا کے پہلے پیغمبر کے چچا کا ماتم کرو. بیواؤں نے اپنے شوہروں کا ماتم بند کیا, بہنوں نے اپنے بھائیوں کو بلا دیا, مائیں اپنے بیٹوں کو فراموش کر دی. سب ایک مرتبہ گھروں سے نکلتے ہیں اور پیغمبر کے گھر کی جانب چلے. یہ تاریخ کا جملہ کہ پیغمبر کے گھر میں پہنچے اور پیغمبر کی کئی بیویاں کہیں نہیں گئے, سب جناب فاطمہ کے گھر میں جمع ہوئے اور ایک مرتبہ مدینے کی ساری عورتوں جناب حمزہ کی طرف ماتم بچائی. ساری رات جناب حمزہ کا ماتم ہوتا رہا. برابر میں پیغمبر کا حجرا, جناب فاطمہ اور پیغمبر کا مکان بالکل دیوار ملا ہوا. پیغمبر کے کانوں میں رونے کی آواز ہے, میرے چچا کا نام لے کے رویا جا رہا, جبکہ بنی ہاشم کی تو بہت کم عورتیں مدینے میں ہیں. یہ کون لوگ اطلاع ملی اللہ کے رسول. آج سارے مدینے کے ہر قبیلے اور خاندان کی عورت وہ آ کے آپ کے چچا کا ماتم کر رہی. پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ خدا نے جزائے خیر دی کہ انہوں نے میرے چچا کو یاد کیا. ان کے لیے پیغمبر نے خاص دعا کی. ساری رات کے ماتم ہوتا رہا. اب روایت یہاں پہ پہنچ کے روکی. اس کے بعد مورخین اسلام کہتے ہیں کہ مدینے والوں کے لیے ایک عبادت بن گئی کہ جب ان کے یہاں کوئی غم ہو. بعد میں بھی جنگیں ختم ہو گئی, پیغمبر کا انتقال ہو گیا, کئی صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ مدینے میں جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہوتی وہ لوگ پہلے جناب حمزہ کا ماتم کرتے اور بعد میں اپنے مرنے والے کو یاد کیا کرتے. اب اس ایک واقعے نے کئی مسئلے حل کر دیے. کوئی کہتا ہے کہ ماتم کی اسلام میں اجازت نہیں ہونا چاہیے, خود پیغمبر اسلام اپنے چچا کے لیے ماتم کی سب کو بکھوا رہے ہیں. کوئی کہتا کہ کربلا کے شہید وہ تو شہید ہیں, شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے, اس پر تو عید منانا چاہیے. یہ ماتم کس لیے؟ یہ فلسفہ اور منطق پیغمبر کے سامنے جا کے بتانا چاہیے. کیا پیغمبر کو نہیں پتا کہ میرا چچا شہید ہوا؟ وہ بھی تو شہید ہے. جب پیغمبر شہید کے لیے سب عذاب بچوا سکتے تو اگر کربلا کے شہیدوں کے لیے سب عذاب بچائی جائے. یہ کہنا کہ شہادت سے خوشی منانا چاہیے. کوئی صاحب اور آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ شہید تو زندہ ہوتا, ہم تو زندہ کا ماتم نہیں کرتے. تم ماتم نہ کرو, لیکن پیغمبر زندہ کا ماتم کر بھی رہے اور دوسروں کو حکم بھی دے رہے ہیں کہ تمہیں زندہ کا ماتم کرنا. تو جتنے بھی اعتراضات, کیونکہ کچھ اعتراضات تو براہ راست ہوتے ہیں, کچھ اعتراضات ہمدردی کے پہلو میں ہوتے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کہ ماتم ہی حرام, ایک ہے کہ نہیں ماتم صحیح ہو مگر زندہ کا ماتم کیوں کریں؟ ارے شہید نے تو شہادت کا رتبہ پایا, ہم کیوں ماتم کریں؟ جناب حمزہ کا واقعہ ان تمام سوالات کا جواب دے رہا کہ پیغمبر نے اس وقت افسوس ظاہر کیا جب شہید سے ماتم نہیں ہو رہا تھا, اور اس وقت پیغمبر نے دعا دی جب لوگوں نے شہید کا ماتم شروع کیا. تو پتا چلا کہ شہید کا ماتم کرنے والا پیغمبر کی دعا کا حقدار بنتا. اب پیغمبر مدینے آئے, مدینے کے اندر عورتیں جناب حمزہ کا ماتم کر رہی اور مردوں کی ایک بڑی تعداد اپنے اپنے زخموں کا علاج کر رہی. آج کی رات مدینے والوں کے لیے بڑی سخت رات ہے, ہر آدمی زخمی. اور یاد رکھیں کہ 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس یا ڈاکٹری نے اتنی ترقی نہیں کی کہ صرف اور زخموں کا علاج ہو جائے. ہفتوں لگتے ہیں, مہینوں لگتے ہیں. معمولی زخم کو ٹھیک ہونے میں بھی کہا یہ تیر اور تلوار کے زخم. مگر مسلمانوں کا ایک بڑا امتحان, سب مسلمان جتنے بھی عہد کے مخلص مسلمان سب تھے, سب زخمی اپنے اپنے بستروں کے زخموں سے چور چور. کہ عین صبح کے وقت ایک اعلان ہوتا, پیغمبر اسلام کی جانب سے ایک ندا آتی کہ جو مسلمان عہد کی لڑائی میں گیا اور زخمی ہو کے آیا وہ فوراً تیار ہو جائے, اس لیے کہ ہمیں کافروں کا پیچھا کرنا. بڑی عجیب بات, جو مسلمان صحت مند ہے پیغمبر نے کہا وہ میرے ساتھ نہیں چلیں. دو پابندیاں لگیں. دیکھیے عہد کی لڑائی 15 شوال کو, 16 شوال کی صبح کو پیغمبر حکم دے رہے, سارا مدینہ جتنے مخلص لوگ سب زخموں سے جوڑ جوڑ. اور پیغمبر کا اعلان کیا ہو رہا ہے کہ 2 گروہ مدینے میں تھے, تیسرا گروہ فوراً تیار ہو جائے, انہیں ایک اور لڑائی کے لیے نکلنا. کون سے 2 گروہوں کو پیغمبر نے پابند کر دیا؟ وہ لوگ جو عہد میں شہید ہیں. کہا خبردار, اب وہ ہمارے ساتھ اگلی جنگ میں نہیں جا سکتے. نمبر 2, جو عہد میں گئے. اب پیغمبر کے نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ بھاگ کھڑے, پیغمبر کہتے ہیں کہ جو عہد میں گئے لیکن ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں لگا وہ بھی ہمارے ساتھ نہ. اتنا کہہ دینا ہی اشارہ کہ بھاگنے والوں کے اوپر پابندی, صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں جو عہد میں گئے اور زخمی ہو کے آئے. اس لیے وہ بار مکہ کا لشکر بہت سے بھاگ تو گیا. جب مولا کائنات کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی, یہ پچھلے سال تفصیل آ گئی, تو کفار مکہ کا لشکر بھاگ تو گیا, لیکن مدینے سے 8 میل پر جانے کے بعد وہ لوگ روکے.
رات بھر ان کی میٹنگ اور انہوں نے صبح کے وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم کامیابی کے اتنا قریب آنے کے بعد کیوں گھبراتے ہیں؟ ارے سارے مسلمان زخمی، جتنے بھی مخلص سب زخمی، حتیٰ یہ کہ رسول زخمی، علی زخمی، یہ بہترین موقع جو واپس مکے جا رہے واپس پلٹ پڑو اور ایک مرتبہ پھر مدینے پہ حملہ کرو. یہ ان کی میٹنگ ہو رہی کہ وہ طے کر رہے. پیغمبر اسلام کو اس کی اطلاع ملتی، پیغمبر اسلام اسی وقت حکم جاری کرتے کہ جتنے لوگ بھی زخمی وہ سب آ جائیں، اب بھاگنے والے ان کو لے جا کے کیا کیا جائے. اور در حقیقت یہ تحریر کہ اس طرح سے پیغمبر یہ بتا بھی رہے ہیں مدینے والوں کو کہ کون میدان سے بھاگ کے آیا تھا، کون ثابت قدم رہا. وہ رحمت للعالمین رسول، وہ صاحب اخلاق عظیم رسول نام لے کے نہیں بتا سکتا، مگر اس انداز سے پیغمبر نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو ہر مدینے والے کو پتا ہے کہ کون لوگ نکلے تھے عہد کے لیے. اب اس لڑائی کے لیے کون لوگ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ جو عہد میں گئے اور ابھی نہ گئے یہ وہ لوگ ہیں ہوں گے جن پر پیغمبر کو یقین نہیں. وہ ایک اشارہ کر دیا پیغمبر اور زخمیوں سے کہا تیار ہو جائے، نکل کھڑے ہو، ہمیں ایک اور لڑائی لڑنا. اب جتنے بھی زخمی تھے یہ سب مخلص زخموں سے چور چور فوراً بستروں سے کھڑے ہوئے، نماز صبح گھروں میں پڑھ چکے اور ایک مرتبہ پیغمبر کے ساتھ چلے یہاں تک پیغمبر مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر پہنچے اور وہاں پہنچ کے رک گئے. اب پیغمبر اسلام جنگ کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول نے کبھی بھی جنگ نہیں چھیڑی. وہ جو اطلاع ملی تھی کہ کفار مکہ یہ سازش کر رہے اس کا جواب دینے کے لیے رسول باہر آئے. اب اگر وہ پلٹ کے حملہ کریں گے مسلمان ان کا انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ واپس چلے جائیں گے مکہ پیغمبر کو جنگ نہیں چھیڑنا. تو پیغمبر مدینے سے 8 میل کے فاصلے پہ جا کے رک ہے اور وہاں کفار مکہ سازش کر رہے ہیں. نام بھی ہے کہ جن جن لوگوں نے سازش میں حصہ لیا بہت کے میدان سے بھاگ کے آنے والے کفار 8 میل کے فاصلے پر روکے، سازشیں ہو رہی. ابھی تک ان کی میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب یہ آپس میں مشورے ہو رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. زیادہ تر لوگوں کا خیال کہ مسلمان جو بھاگ گئے تھے ہمارے لیے تو فائدے مند، جو لڑنے والے ہیں وہ زخمی، بہترین موقع. یہ آپس میں طے ہو رہا کہ اتفاق سے کوئی مسافر یہاں سے گزرا جو مدینے سے مکے جا رہا ہے سامان تجارت لے کر. اس نے دیکھا کفار مکہ کے خیمے اتنے زور و شور سے میٹنگ ہو رہی، وہ رک گئے. یہ جگہ ہے روحاں، رک گئے. قریب آیا، کان لگا کے سنا اور ایک مرتبہ کہا چاہے ابو سفیان اور سرداران نے پڑے یہ کیا میٹنگ کر رہے، یہ کیا پڑھ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان زخمی، بہترین موقع ہے اس سے حملہ کرنے. ارے مسلمان وہ تو تمہارے سروں پہ کھڑے ہوئے، چند قدم کے فاصلے پر، چند 100 گز کے فاصلے پر لشکر اسلام آ چکا. پیغمبر اسلام اور سارے کے سارے جو مخلص مسلمان ہیں وہ یہاں ہیں. تو سارے مکہ کو یقین نہیں آیا. ارے ہم تو اسی لیے میٹنگ کر رہے کہ ہمیں یقین کامل تھا لیکن زخموں کی حالت مخلص مسلمان اس طرح سے نہیں کھڑا ہو سکے گا اور جو غیر مخلص ہے اس سے تو ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں کہ تم نے کیا اطلاع دی. کہا میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا، پیغمبر کا خیمہ بھی لگا ہوا، علی کا خیمہ بھی لگا ہوا اور باقی مسلمان بھی اپنے خیموں میں بیٹھے. مدینہ چھوڑو وہ تو تمہارے سر کے اوپر آ چکے ہیں. ہاں لیکن زخمی ضرور یہ کہہ کے وہ تو آگے بڑھ گئے. کیا ایک مرتبہ پریشان، ارے یہ ہم نے کیا کہا اور نتیجہ کیا نکل رہا، ہم سوچ کیا رہے اور ہو کیا رہا. اتنے اب ایک آدمی الٹا یہاں سے جا رہا. اب دیکھیں راستہ ہے، مسافر تو آتے جاتے رہتے ہیں. مدینے سے ایک تاجر جا رہا تھا مکہ، اس کی ملاقات ہو گئی ابو سفیان اور پھر اتنے میں ایک اور آدمی یہاں سے گزرا. روگا کو کفار مکہ نے کہا جا رہے اس کا نام ہے ابو نہیں. کہا کہ میں مدینے جا رہا، وہاں سے مجھے اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لانا. کہا مدینے جا رہے ہمارا ایک کام کرتے ہو، یہاں سے جب تم آگے بڑھو تھوڑے ہی فاصلے پر مسلمان ان کے پاس جا کے بس اتنا کہہ دینا کہ عہد کے میدان میں جو کافر بھاگے، یعنی کافر تو نہیں کہا، جو مکے والے چلے تو یہاں رک گئے ہیں اور انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو خط لکھ دیا. مسلمانوں کو جا کے یہ بتا دیں، اب دیکھیے جھوٹی بات کہلوائی جا رہی. مسلمانوں سے کہہ دینا کہ خطوط بھیجے گئے اور اب بڑے بڑے قبیلے آ رہے ہیں اور مکے والوں کا لشکر یعنی کافروں کا لشکر کئی گنا بڑا ہو چکا، تازہ دم لشکر آ رہے ہیں. جتنے بھی قبیلے ہیں کافروں کے وہاں سے نئی نئی فوجیں اور نئی نئی حکومت آ رہی. یہ پیغام جا کے دے دے. وہ انکار کرنے لگا، بھائی میں جھوٹی بات کیسے کہوں. ابو سفیان نے لالچ، میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا جو خورمے سے بھرے ہوئے ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کھجور بہترین غذا مانی جاتی، بہترین غذا، اور اسلام میں بھی کھجور بہترین غذا. اسی لیے روزے کا فطرہ جو آپ نکالتے ہیں بہترین فطرہ یہ ہے کہ کھجور دی. تو 10 کھجور
کھجوروں سے بھرے ہوئے 10 اونٹ میں تمہیں دوں. ایک دیہاتی اور بدو آدمی کے لیے اس سے بڑا کوئی صوفہ نہیں ہو سکتا. راضی ہو گئے. ٹھیک ہے. چلا وہ جا رہا تھا مدینے کی طرف. چلا یہ روحا جگہ محلے کا نام روحا, جہاں ابو سفیان کا لشکر. وہاں سے کچھ فاصلے پر امراء الاسد دوسری جگہ, وہاں مسلمان. یہ ابو نہیں وہاں پہنچے. مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ تیار بیٹھے. کہا کہ تم کس خیال میں بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم زخمی اور تھکے ہوئے ہو؟ مسلمانوں نے کہا تو کیا ہوا؟ تو سرداران مکہ اور کفار ہے وہ بھی تو تھکے ہوئے اور زخمی. ابو نہیں نے کہا نہیں یہی تو تمہیں دھوکہ ہوا. وہ اب ہیں کہاں؟ ان کی مدد کے لیے تو تازہ دم لشکر آ رہے ہیں. سارے عرب انہوں نے نئی فوجیں بلوا لی. تمہیں تو 20 ڈالیں, تمہیں تو ہلاک کر دیں گے. ارے بھاگو یہاں سے جلدی, ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر آ جائے. ابو نعیم نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی. پیغمبر اسلام کے کان میں یہ خبر پہنچی. ایک بدو دیہاتی عام عرب جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں لگ رہا, نہ وہ کافر لگ رہا ہے نہ مسلمان, وہ ایک غیر جانبدار آدمی ایسی بات کہہ رہا. مسلمان سن رہے ہیں. پیغمبر اسلام خیمے سے باہر آ اور پیغمبر اسلام نے اس کی ساری بات سنی. اچھا رسول کو آتا دیکھا تو اور اس نے جوش میں آ کے یہ اطلاع دینا شروع کی, کیونکہ اسے پتا کہ اگر مسلمان یہاں سے چلے گئے میرے 10 اونٹ تو پکے. سنا کہ اور جو سو خروش میں اس نے اطلاع دینا شروع کی. اتنا لشکر, اتنی بڑی فوج, اتنے بڑے بڑے قبیلے. پیغمبر اسلام نے اس کی ساری بات سنی اور جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی صرف ایک جملہ پیغمبر نے کہا. یہ وہ جملہ جو قرآن کی آیت بھی بنا اور معصوم کی وہ حدیث بھی بنا کہ اگر کسی کو دشمنوں کا بہت زیادہ ڈر اور خوف تو وہ یہ آیت قرآن پڑھا کرے, کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے ایک وعدہ کیا. اب سورہ آل عمران میں یہ پورا واقعہ آیا. ان الذین قال لهم الناس, اے رسول یاد کرو وہ وقت کہ جب لوگ آ کے کہہ رہے تھے. ان الذین, وہ لوگ قال لهم الناس جن سے لوگوں نے آ کر کہا ان الناس اجمعوا لكم فاخشوا, کہ ارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے, ڈرو, بھاگو, گھبراؤ. قرآن کہہ رہا وہ گروہ کہ جس سے لوگوں نے آ کے کہا کہ تمہارے خلاف لشکر جمع ہو چکے ہیں, تم ڈر جاؤ. فزادہم ایمانا, یہ لوگ ڈرے نہیں, ان کا ایمان بڑھ گئے. وقالوا, اور انہوں نے یہ خبر سن کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی اور وہی بہترین مددگار. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل, بس یہ لوگ جب واپس گئے تو اللہ کی نعمتیں بھی ان کے ساتھ, اللہ کا فضل بھی ان کے ساتھ تھا. ولم یمسسہم سوء, اور کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکا. یہ پورا واقعہ ہے. اب یاد ہے آپ کو ایک حدیث امام کہ امام نے کہا کہ 4 چیزوں کے لیے 4 آیتیں پڑھو. اس میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ جب دشمنوں کا خوف تو کہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اس لیے کہ اس کے بعد خدا وعدہ کرتا ہوں جو یہ کہے گا جب وہ واپس جائے گا تو نہ کوئی دشمن اسے نقصان پہنچائے گا اور اللہ نعمت بھی نازل کرے گا, فضل بھی نازل کرے گا. لیکن اصل میں یہ پورا کا پورا واقعہ تب پیش آیا جب ابو نعیم 10 اونٹوں کے لالچ مسلمانوں کو آپ سے ڈرانا چاہا. پیغمبر نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور ہوا بھی یہی کہ ابو نعیم سب کچھ کہہ چکا. پیغمبر نے صرف اتنا جملہ کہا اور ابو نعیم گھبرا گیا. ایک مرتبہ یہ کہتا ہوا چلا کہ ٹھیک ہے پھر تم خود ہی نقصان اٹھاؤ. وہ تو چلا گیا. مگر اتنی دیر عرب کا ایک بہت ہی معتبر قبیلہ بنو خزاعہ, بہت ہی مشہور قبیلہ جس کے بارے میں شہرت ہے, یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. یہ کافر تھے لیکن مسلمانوں کے ہمدرد. ان کا سردار یہاں سے گزرا, اس نے پیغمبر کو دیکھا, قریب آیا, بہت سی باتیں ہوئی, کچھ پیغمبر کے حالات پوچھے, اس کے بعد آگے بڑھا تو وہیں کفار مکہ کا لشکر مل گئے. یہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ ہے ابو سفیان تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسلمان تیار بیٹھے ہیں تمہارے سر کے اوپر؟ اچھا یہ خبر ابو سفیان پہلے سن چکا, لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو ایک آدمی کو بھیجا مسلمان ڈر جائیں. سردار بنو خزاعہ نے کہا تمہیں پتا کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے. ارے مسلمانوں میں تو اور جوش پیدا ہو گیا, ان کے رسول نے ان کو روکا ہوا, ورنہ وہ عہد کا بدلہ یہیں پہ لینا چاہتے ہیں. بس اتنا سننا. ایسے معتبر آدمی سے سنا, گھبرا گیا. فوراً جلدی سے ایک مرتبہ اس نے اونٹوں کو تیار کرایا اور اپنے لشکر سے کہا کہ مسلمانوں کا جب اتنا جوش کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ ہمارے سر پہ کھڑے, اس وقت کرنا مصلحت کے مطابق نہیں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ تیزی سے یہ لشکر چلا. پیغمبر اسلام کافی دیر انتظار کیا, کوئی کفار مکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت, وہ آگے بڑھ, بہت دیر گزر. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ تم میں اس میں اتنی ہمت ہے. اب دیکھیے مسلمان تھکے ہوئے بہت, زخمی بہت, پیغمبر کے حکم سے آ تو گئے مگر ہمت جواب دے رہی. اس میں اتنی ہمت
کہ مجھے جا کے کفار مکہ کی خبر لاتے تھے. سارے مسلمان خاموش. میرا مولا کھڑا ہوا, اللہ کے رسول میں حاضر. پھر پیغمبر نے دوبارہ کہا اور کس میں ہمت, پھر سب خاموش. تیسری مرتبہ بھی جب کوئی نہ بولا تو پیغمبر نے کہا, اے علی اگر کہ تم سب سے زیادہ زخمی ہو لیکن جاؤ, یہ مسلمانوں کی خدمت بھی تم ہی انجام دو, دیکھو صرف دیکھ کے آ جانا, صرف دیکھ کے آ جانا. اگر تم یہ دیکھو کہ کفار مکہ نے سامان اونٹوں پہ رکھا اور خود گھوڑوں پہ بیٹھے, اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں, فوراً آ کے اطلاع دیں. اور اگر یہ دیکھو کہ انہوں نے گھوڑوں پہ تو سامان رکھا اور خود اونٹوں پر بیٹھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکے کی جانب جا رہے ہیں, پھر تم آرام سے آ کے اطلاع دے سکتے ہو. میرا مولا گیا. اب دیکھیے یہ پیغمبر نے یہ پیغام جو دیا کہ علی تمہیں صرف دیکھ کے آنا, اس لیے کہ مسئلہ وہی مسئلہ کہ ایک ایسا شخص جو پیغمبر کو اپنے سامنے زخمی دیکھ رہا اور جس کے پاس ذوالفقار موجود, وہ جب پیغمبر کے دشمنوں کو دیکھے پیغمبر اسلام کے دل میں خیال پیدا ہو, ایسا نہ ہو کہ علی تلوار چلانے لگے. دشمن رسول کو دیکھ کے علی صبر نہ کر سکے. پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے علی خالی تم یہ منظر دیکھ کے واپس آؤ. علی ہے منظر دیکھا واپس آؤ. اللہ کے رسول کفار مکہ اور ابو سفیان اونٹوں پہ سواری کی ہے, گھوڑوں پہ سامان رکھا. پیغمبر نے خبر دی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی مگر احتیاطاً ٹھہرو. 3 دن تک پیغمبر یہاں اور ٹھہرے اور پھر واپس مدینے آئے. جب مدینے آئے اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سلمان رشدی کے واقعے کو تازہ کر دیا. سلمان رشدی کے بارے امام خمینی نے جو فتویٰ دیا کہ واجب القتل بہت سی حدیثوں کے ساتھ, یہ واقعہ بھی ہے کہ جو واپس پیغمبر مدینے آئے تو وہاں ایک واقعہ پیش آئے. اس سے پتہ چلا کہ توہین رسالت کرنے والا واجب القتل, لیکن وہ واقعہ ذرا تفصیلی بھی ہے اور آج کے موضوع کے خارج انشاءاللہ پیغمبر کی مدینے واپسی کے حالات, اس سے آئندہ منگل کو ہماری گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. تو بات یہاں تک پہنچی کہ 15 شوال کو میدان احد کی لڑائی اختتام کو پہنچی. پیغمبر نے سورج غروب ہونے سے پہلے تمام شہداء کی لاشوں میں نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیا. شام کے وقت مدینے آئے, رات گزری اور صبح کو پھر پیغمبر مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر کفار مکہ کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچے. 30 دن کر دی, یعنی مسائل کا وقت نہ رہا. انشاءاللہ آئندہ ہمارے تقریر کا نظام پرانا ہو جائے گا کہ 50-75 منٹ تقریر اور 10 سے 15 منٹ مسائل, 70-72 منٹ آپ کی خدمت کی جائے. مہاراج اس وقت اختتام اسی بات سے ہوا کہ مولا کائنات جو اطلاع لے کے آتے ہیں, جو خبر لے کے آتے ہیں, بس اس خبر کے بعد جنگ کے عہد در حقیقت اس وقت مکمل ہوئی اس خبر کے آنے کے بعد. اور جیسا کہ میں نے کہا ایک جملہ, اس جملے کو پھر دوہرا دیا کہ علی کو جب بھیجا گیا تو کہہ کے بھیجا گیا کہ علی تو خالی تمہیں دیکھ کے واپس آنا. پیغمبر کو بھی معلوم کہ علی جیسے پیغمبر اسلام کے جانبدار کے لیے کتنا مشکل موقع کہ ایسے دشمنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ابھی ابھی عہد کے میدان پیغمبر کو بھی نقصان پہنچا چکا, جناب حمزہ کو بھی شہید کر چکا, اور پھر علی واپس آ جائے. طاقت بھی ہے, اسلحہ بھی ہے اور پہل بھی دشمن کی جانب سے ہوئی. یہ علی کا ایک بڑا امتحان. خالی بدر و عہد, بدر و خیبر تلوار چلانا ہی علی کا امتحان نہیں, یہ بھی ایک بڑا امتحان. دشمن رسول سامنے ہو لیکن حکم رسول یہ ہے کہ تلوار ہو. زخمی رسول بھی زخمی, سردان مبارک شہید نہیں ہوئے لیکن زخمی تو ہے. زخمی رسول کو دیکھنے کے بعد بھی دشمن کو چھوڑ دینا, یہ بھی علی کا ایک امتحان. اور یہ وہی امتحان جیسا امتحان کربلا میں عباس کو دینا پڑا. یہ علی کی شجاعت کا وارث عباس, علی کی زندگی کا یہ پہلو ہے. یہ امتحان جو عباس کو میدان کربلا میں دینا پڑ رہا, وہاں بھی یہی مسئلہ کہ دشمن امام عباس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح علی کے دشمن رسول کا وجود ناقابل برداشت. علی کا دشمن, علی اس کو چھوڑ سکتے, رسول کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے, لیکن حکم رسول آئے کیا اور واپس آئے. اتنا ہی بڑا امتحان عباس کا. یہ عباس بہت آسان ہے عباس کے میدان میں جا کے لڑنا. ایک جملہ اگر حسین کہہ دے عباس کے لیے گویا عاشورے کا دن عید کا دن بن جائے کہ عباس جاؤ اور جا کے میرے دشمنوں سے مقابلہ کرو. لیکن یہی جملہ عباس کو نہیں مل رہا. عباس کے اوپر کبھی یہ پابندی آتی ہے کہ اے عباس جب 9 محرم کی شب, 9 محرم کی سے پہلے جاؤ اور عمر صاحب سے مہلت لے کے آؤ. ایک رات کی مہلت ہمیں اور چاہیے. عباس جیسا شیخ حسین کا جانب حسین کے دشمن کے پاس گیا اور درخواست کرے کہ میرے مولا نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ
اتنا بڑا امتحان عباس کو یہ امتحان دینا پڑ رہا، اور پھر پورا 10 محرم کا دن عباس کے لیے سب سے مشکل یہی مسئلہ۔ قاسم جاتے ہیں، عباس کو اجازت نہیں ملتی، اکبر جاتے ہیں، عباس کو اجازت نہیں ملتی، آنا محمد جاتے ہیں، عباس کو اجازت نہیں ملتی۔ سب سے بڑا امتحان میرے مولا عباس کا یہ بن گیا کہ ہائے مجھے مرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، مجھے اپنے آقا کے دشمنوں کے خاتمے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عباس کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے۔ اور پھر جب اجازت ملی تو کتنے عجیب حکم کے ساتھ ملی۔ شام کا وقت اثر عاشور جب عباس کو اجازت مل گئی، عباس اب تم مقتل میں جا سکتے ہو، تو ایک ایسی پابندی لگا دی گئی کہ عباس کی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا کہ میرے لیے یہ مشکل امتحان ہے یا وہ مشکل امتحان ہے۔ اجازت تو ملی کہ عباس جاؤ، عباس چلنا چاہتے ہیں، پابندی آ گئی عباس یہ اجازت میں نے دی ہے، ابھی زینب باقی ہے، جا کے زینب سے بھی اجازت لے کے آؤ۔ ارے یہ بھی کتنا بڑا امتحان، وہ جوان بھائی بوڑھی بہن کے پاس جا رہا ہے جسے بہن نے گودیوں پالا ہے، جو بہن کے بیٹے کے مالک ہے، اس سے جا کر کہے شہزادی زینب اب عباس کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ ارے یہ کتنا بڑا امتحان۔ عباس چلے آئے خیمے میں، شہزادی اب آپ کا غلام بھی میدان کی جانب جا رہا ہے، مرنے کی اجازت دیجیے۔ زینب نے سر سے پیر تک دیکھا، عباس تمہیں پتا ہے جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن جاؤ عباس، اسلام کی خاطر دین کی خاطر زینب کی قربانی بھی دے رہی ہے، مگر ایک بات سنتے جاؤ، بابا کے پاس چہرے کوفہ میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ بابا کی نگاہ میرے شانوں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا، میں نے کہا بابا آپ مجھے دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب بیٹی جہاں شہزادی بن کے بیٹھی ہے ایک دن کہیں قیدی بن کے آئے گی، بس وعدہ کر لے، بس دعا نہ کرے گی۔ بابا سے وعدہ تو کر لیا، لیکن عباس میرے دل میں خیال آ گیا جس بہن کا ایک جوان بھائی ہوتا ہے تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور میرے تو 18 بھائی ہیں، 18 بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا بھائی، لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو اب زینب کو یقین کامل ہو گیا، ارے چادر چھینی جائے گی، قیدی بنائی جاؤں گی، ایک اپنا چادر کے بازاروں میں جاؤں گی، عباس میرے بازوؤں میں رسی بن گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا میرے مولا علی کا حکم رسول کی اطاعت اور میرے مولا عباس کے حکم امام کی اطاعت کا واسطہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ دین کے معاملات میں ہم اپنی عقل استعمال نہ کریں بلکہ حکم امام کے آگے سر کو جھکا دیں۔ پروردگارا اس ذکر رسول کا واسطہ، اس ذکر امام کا واسطہ ہمیں دنیا اور آنے والی دنیا رسول اور امام کی شفاعت و مدد نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں اس دنیا میں اور آنے والی دنیا انہی مصائب جنگ احد کا واسطہ، انہی میدان کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ ان دونوں دنیاؤں میں ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا انہی شہادتوں کا واسطہ جو کربلا اور کربلا سے پہلے احد میں ہوئی ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہیں، ان کو علیہ الدین میں جوار معصومین سے بلند فرما، اور پروردگارا ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ سورہ